الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رکوع نمبر 4 ہے سورۃ الاحزاب کا، اور 2 رکوع آج ہم سورۃ الاحزاب کے پڑھیں گے، اور آخر میں 3 سوالات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتها اور اس دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں جو سامان ہے یہ تمہیں میں دے دوں، اور تمہیں اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں تمہیں رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پسند کرتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے بڑا اجر، یعنی تم میں سے جو نیکوکار ہیں، محسنات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 28 اور 29، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو آپ اختیار دے دیجئے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں تو سبحان اللہ آپ کے ساتھ رہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بھئی دنیا کا جو سامان ہے، متاع ہے، یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے میں رخصت کر دیتا ہوں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یا مسلمات کو، مومنوں کو، مومنات کو، ازواج مطہرات کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسری طرف دنیا کے مال و متاع کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سورۃ النور میں جیسے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ہم نے پڑھا ہے کہ کیسا معاشرہ انہوں نے برپا کر رکھا تھا، بنا رکھا تھا۔ ترازی کرنا یہ ان کے لیے بہت ہی آسان عمل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ تو یہاں پہ مسلمان عورتیں اور خاص طور پر ازواج مطہرات، ان کے پاس عورتیں آتی تھیں منافقات، اور آ کر کان بھرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بھئی دیکھو فلاں نے فلاں کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا، وہ دنیا میں عیاشی کے ساتھ رہ رہی ہے، مال و دولت ہے، سونا ہے، زیورات ہیں اور سہولت ہے، ہر چیز ہے، اور تم دیکھو کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، ان کے نکاح میں آئیں، تو تم اپنی زندگی دیکھو کتنی اسرت میں ہے، تنگی میں ہے، آزمائش اور پریشانی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی اور کہہ دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کہ اگر تمہیں دنیا کی دولت اور دنیا کا مال چاہیے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ، رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اس بات کو سمجھایا گیا اور ترجیح دی گئی کہ اگر اعلیٰ مقاصد کے لیے اگر انسان کو آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ آزمائش، وہ امتحان انسان کے لیے آنے والی زندگی میں اچھے معاملات کا، اچھے فیصلوں کا وہ بنیاد وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ تم میں سے کوئی فاحشہ مبینہ کا یعنی صریح فحش کا اگر ارتکاب کرے گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو پھر اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔
تو یہاں پہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی کہ ازواج مطہرات سے کسی فحش کا اندیشہ تھا، بدکاری کا کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، یہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت ازواج مطہرات کو اس بات کا احساس دلوایا گیا تھا کہ بھئی آپ کا مرتبہ اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں میں، مومنین میں بڑا بلند تر آپ کا مرتبہ ہے، تو ان کو در حقیقت ان کے مرتبے کا احساس دلایا گیا، اور اس مرتبے کے حساب سے پھر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر در حقیقت اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی برائی کا، کسی شرک کا اور کفر کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ جیسے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً جو آپ کے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی آپ کا کیا کرایا جو بھی آپ نے کیا اپنی زندگی میں وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرک کا اندیشہ تھا، خطرہ تھا، خدشہ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، بلکہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایسے بات فرماتا ہے تو در حقیقت عام لوگوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو شرک کتنا بڑا جرم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرما رہا ہے۔ اور اس طرح ہمیں اس بات کی سختی سے تلقین کر دی جاتی ہے کہ بھئی تم نے ہر صورت میں اس سے بچنا ہے۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میسج، یہ پیغام عام مومنات تک بھی پہنچا دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے تو پھر عام مومنات کا معاملہ تو پھر اس سے بالکل مختلف ہے، تو انہیں بھی پھر اس معاملے میں پورا احتراز کرنا چاہیے، پورا بچنا چاہیے ہر طرح کی باتوں سے، اعمال سے، افعال سے اور ان طریقوں سے کہ جو فاحشہ مبینہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے، ابھی تک یہ خطاب ہے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، یہ ان سے ابھی تک خطاب چل رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی یا کرتی ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور تم میں سے جو اچھے کام کرتی ہے تو ہم اس کو اجر دیں گے 2 مرتبہ، یعنی اس کو دگنا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ یعنی سزا کا ذکر ہوا تو سزا بھی دگنی بیان کر دی، اور اجر کی بات ہوئی تو اجر بھی دگنا بیان کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے، یعنی ازواج مطہرات کی بات ہوئی کہ ان کے لیے ہم نے رزق کریم ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ رزق کریم یعنی عزت والا رزق، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے یہ فرمایا۔ اب یہ جو قنوت لفظ ہم بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی آپ کو معلوم ہے، اور یہاں پر یقنت کا لفظ بولا، اور آگے جا کر اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَا، اطاعت کرنا، تو یہاں پر یقنت فرمایا۔ یقنت کا مطلب ہوتا ہے کہ القیام بالطاعت التی لیس مع معصیہ، یعنی وہ اطاعت کے جس میں معصیت کی، نافرمانی کی ذرہ بھر کوئی آمیزش نہ ہو، بالکل یعنی صاف ستھری اطاعت و فرما برداری، بالکل خالص فرما برداری، اس کے لیے قنوت کا لفظ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قنوت ہوتا ہے کہ جو مایوسی کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر یعنی یہ تو کے ساتھ نہیں ہے، یہ یعنی یہ تا کے ساتھ ہے، 2 نقطوں والی تا اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ ذرا فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک نے ایمان والوں سے کہا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تم، تو وہاں پر قنوت جو ہے وہ تو کے ساتھ ہے، تو یہاں پر جو قنوت کی میں بات کر رہا ہوں یہ تا کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب اطاعت، فرما برداری، یعنی ایسی اطاعت کہ جس میں نافرمانی کی کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ در حقیقت وہ قنوت کہلاتی ہے۔ اس سے آگے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو فلا تخضعن بالقول، تو پھر تم نرمی سے بات مت کرو۔ اب یہ جو خدع کا لفظ ہے
یہ جو کلام میں ملائمت اور نرمی کا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خدعن ہے، عربی زبان میں اس کو خدعن کہتے ہیں، یعنی جس سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے خدع الرجل کہا جاتا ہے کہ مرد اس انداز سے گفتگو کرے، ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی آواز میں، اپنے انداز میں ایسا ایک رجحان سا پیدا کر کے بات کرے کہ جس سے دوسرا رغبت محسوس کرے، تو اس کو عربی زبان میں خدعن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے یہ فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، تو پھر فلا تخضعن بالقول، تو پھر قول میں، بات میں نرمی مت اختیار کرو، ملائمت مت اختیار کرو، یعنی نرم آواز میں بات مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی طمع چاہے، یعنی اس میں طمع پیدا ہو جائے، کوئی لالچ اس میں پیدا ہو جائے، یعنی اس طرح کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ رغبت اپنے اندر محسوس کرے تمہاری اس انداز گفتگو سے، تمہاری اس نرمی سے، ملائمت سے، تو اس سے منع کیا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہا کہ آپ انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کہ صاف اور سیدھی بات آپ کیجئے۔ اب آپ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکیے اور یہاں پر ذرا غور کیجئے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب مدینے کے معاشرے میں یہ کہا گیا کہ وہ معاشرہ کہ جو عام جو مومن عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کسی قسم کے کومنٹ دینے سے باز نہیں آتا، تو اس معاشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اگر وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، اور ان کے انداز گفتگو میں ملائمت ہے تو اور نرمی ہے، وہ شخص کہ جو پہلے ہی نفاق اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات اس کے ہاتھ چڑھے اور کوئی بہانہ اس کو ملے اور وہ معاشرے میں، سماج میں بدنامی کرے، تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے یہ بات کہی گئی۔ یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں جب کسی سے آپ بات کریں تو آپ اپنے اندر سختی پیدا کر لیں، تو وہ سختی جو ہے وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں ایسا شخص ہے کہ اگر اس سے کوئی خاتون نرم بات کرتی ہے تو وہ پھر اس بات کا پتنگڑ بناتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی مردانگی کی باتیں کرتا ہے کہ فلاں دیکھو مجھ پر مر گئی، اور وہ اس انداز سے مجھ سے بات کرتی ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ تو پھر آپ سختی سے بات کیجئے۔ لیکن عام زندگی میں سختی اختیار کرنے کی یہاں پر کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ آپ ضرور اچھے بھلے ایک نیک اور ایک شریف انسان کے ساتھ بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے آپ پیش آئیں، کیونکہ آپ کہیں کہ جی قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ بھئی ملائمت سے بات نہ کرو، جس کے دل میں مرض ہے وہ کچھ اور نہ خیال کر بیٹھے۔ تو یہ خاص حکم ہے عرب کے مدینے کے معاشرے میں منافقین کے حوالے سے۔ ہاں، اگر اس طرح کا نفاق اور اس طرح کا رویہ آج کسی شخص میں یا کسی خاتون کے اندر بھی موجود ہے تو پھر وہاں پر رویہ پھر وہی اختیار کیا جائے گا کہ جس میں ایک ناواقفیت، اجنبی پن ہوگا، کہ آپ اس انداز سے گفتگو کریں کہ جس میں ایک اجنبی پن ہوتا ہے، جس میں دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رفاقت کا تعلق نہیں ہوتا، ایک انجان انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنے بات کر لی، بس اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ گئے، اگر بیٹھیں تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت جب بھی مرد سے بات کرے تو بد اخلاقی سے یا تندخوئی سے یا سخت مزاجی کے ساتھ بات کرے، اس سے ہرگز اس بات کی یہاں پر تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اب اس کے بعد فرمایا وقرن فی بیوتکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں آپ بیٹھی رہیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور پھر جو زمانہ جاہلیت کی جو میک اپ تھا اور جو بننا سنورنا تھا، آرائش تھی، وہ تم مت اختیار کرو، وہ نہ دکھاتی پھرو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اب جب تبرج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو جسم کا حسن، اس کو دکھانا مراد ہے، اور پھر لباس اور زیور وغیرہ۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں
جو لباس پہنتی تھی باریک لباس پہنتی تھیں، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ لباس باریک بھی ہے اور پھر اپنے اعضاء کو دکھانا بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اور پھر تفسیر قرطبی میں اس کو امام قرطبی نے اس طرح بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ناز و ادا سے مٹکتی اور لچکتی ہوئی سر بازار ٹہلا کرتی تھیں، یعنی یہ ان کے انداز ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، تو گویا کہ وہ جو سجنا اور سنورنا اور آرائش جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اور بازاروں میں گلیوں میں اور اپنے باہر گھر سے نکل کر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے سورۃ النور میں تو مومنین مومنات کو بھی منع کر دیا، یہاں پہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ التبرج سے مراد کیا ہے، وہ اظہار المرأۃ زینتہا، یعنی عورت کا اپنی زینت کو ظاہر کرنا، وہ محاسن للرجال، اور اپنے حسن کو ظاہر کرنا مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو یہ در حقیقت تبرج کہلاتا ہے۔ تو یہ تبرج سورۃ النور میں بیان کر دیا کہ وہاں پر بھی مومنات کو منع کیا، یہاں پہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ جو گھر میں بیٹھنے کا ذکر یہاں پر کیا، ہمیں دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ازواج مطہرات میں سے کئی ازواج شریک بھی ہوئی، مومنات بھی شریک ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پھر جو زخمی لوگ تھے ان کو ان کی مرہم پٹی بھی آپ کرتی تھیں اور پیاسوں کو پانی بھی پلاتی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو یہاں پر حکم فرمایا، یہ اس لیے کہ بھئی چونکہ باہر کا جو ماحول ہے وہ ایسا ماحول ہے کہ جو جب بھی کوئی زوجہ محترمہ باہر نکلے گی، کوئی منافق پیچھے لگ جائے گا، اور پھر اگر کہیں راستے میں کسی سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے، کہیں رکنا پڑ جاتا ہے، تو پھر بہت سی کہانیاں بھی بنتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، اور صحابہ وہاں سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، صحابہ کو، اور صحابہ کو روک کر آپ نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہے نا، یہ میری بیوی ہے۔ غالباً وہ حضرت صفیہ تھی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی ہمارے دل میں ایسا خیال آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان ہے سب کے ساتھ، نفس ہے، کوئی ممکن ہے تمہیں کوئی دھوکہ دے۔ تو اس لیے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک کر یہ آپ نے فرمایا مدینہ میں۔ تو اتنا پروپیگنڈا تھا اور اتنی افواہ سازی تھی وہاں پر، اور اتنا زیادہ ماحول خراب منافقین نے فحش کے ذریعے سے، فاحشہ کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے، الزام بازی کے ذریعے سے خراب کر رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں بھی صحابہ کو بتایا کہ بھئی یہ میری زوجہ محترمہ ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں، اپنے گھر میں رہیں، تو اس بات کی تلقین اور تعلیم ازواج مطہرات کو اگر دی گئی تو اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ پس منظر تھا۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک آیت کو اٹھائیں اور پھر آپ اس طرح اپلائی کر دیں کہ بالکل ہمارے معاشرے میں رہنے والی خواتین ہمارے ملک میں جو تقریباً اس وقت 51-52% بنتی ہیں، یعنی مردوں سے بھی زیادہ تعداد عورتوں کی، آپ بالکل ان کو تعلیم سے روک دیں، ان کو لکھنے پڑھنے سے روک دیں، آپ ان کو گھر میں بٹھا دیں، ان کو باہر نہ نکلنے دیں۔ آپ کہیں جی قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب یہ جو حکم ہے ایک تو خاص ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، اور پھر اس کا ایک پس منظر ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا۔ تو لہٰذا ایسی آیات کے پس منظر کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو آپ 51-52% آبادی کو گھر میں بٹھا دیں اور پھر آپ دیکھیے کہ ملک کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین نے نکلنا ہے، بیٹیوں نے، بہنوں نے جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی بے حیائی، بھائی جب یہ کچھ نہیں تھا تو اس وقت کون سا، یعنی یہاں پر بالکل سکون اور امن تھا۔ یہ جو بے حیائی کے معاملات ہیں یا برائی کے معاملات ہیں، یہ تو آدم کے ساتھ پہلے دن سے ہی چل رہے ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے۔ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، لوگوں میں شعور آیا، علم آیا، لوگوں میں بیٹیوں کو پڑھانا لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب لوگ نہیں پڑھاتے تھے تو کیا معاشرے میں برائی نہیں تھی؟ تو اس وقت بھی تھی۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رفتار کو روک نہیں سکتے، معاشرے کی اور دنیا کی اس رفتار کو، جس رفتار سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں
کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، لیکن اپنے بچوں کی ہم صحیح طرز پر تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی صحیح طرز پر ہم تربیت کریں۔ یہ در حقیقت وہ کام ہے جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ حالات اور عصری جو تقاضے ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو ہمارے بس میں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کے لیے اچھی تعلیم کا ہم انتظام اور اہتمام کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا ازواج مطہرات سے واقیمن الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، واتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اطاعت کا لفظ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا وَمَن یقنت، یقنت میں وہ اطاعت سے بھی بڑی بات ہو جاتی ہے، وہ بڑا لفظ ہے، یعنی اس میں اطاعت کے ساتھ معصیت کی کوئی آمیزش کی گنجائش ہی نہ ہو، وہ قنوت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو تم سے لے جائے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر فرما دیا، کس سے لے جائے؟ اہل البیت، اہل بیت سے لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل بیت کے حوالے سے بھی بڑی بحثیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ہاں کہ اہل بیت میں کون ہے شامل۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا مخاطب گھر کی خواتین یعنی بیویاں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں اولاد بھی واضح طور پر شامل ہوتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب سورۃ ہود میں ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی اولاد کی، بیٹے کی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حیرانی کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ قرآن نے کہا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کا جو امر ہے اس کے بارے میں تم تعجب کا اظہار کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو کس پر؟ اہل بیت پر، گھر کے لوگوں پر۔ اب یہ جو اہل البیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اس میں شامل ہے، یعنی بیوی ہیں پہلے، اور بچہ تو گھر میں کوئی نہیں ہے، اہل البیت کہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون والوں سے کیا کہا تھا؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے گھر والوں پر کہ جو اس کی کفالت کریں تمہارے لیے۔ اب یہ جو اہل بیت کہا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی وہ گھر والے ہو گئے۔ اب یہ اہل بیت جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد زوجہ ہی ہوتی ہے، ازواج ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے جو استعمالات ہیں اور محاورہ ہے عربی کا، اس میں جب اہل بیت بولا جاتا ہے تو اس میں بیویاں ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ واضح بات ہے کہ جب بیویاں ہیں تو پھر بچے بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اہل بیت سے رجس کو لے جائے گھر والوں سے، اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک اور صاف کر دے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ عن کم کا جو لفظ ہے یہ مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورتیں ہی اس سے مخاطب ہیں تو پھر کم کی جگہ کنہ کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، کہ جیسے اللہ پاک نے پیچھے بھی کنہ کا صیغہ استعمال کیا۔ اور خاص طور پر جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور عربی گرامر کے حوالے سے صیغوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ رکوع بہت اہم ہے۔ یعنی یہ جو 22ویں پارے کا آغاز ہے اور یہ پورا رکوع، اس کو پڑھیں تو اس میں مؤنث کے صیغے کافی استعمال ہوئے ہیں، تو اس سے کافی پریکٹس ہو جاتی ہے، یعنی طلباء کی، طالبات کی، کہ جو عربی گرامر کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کم جب کہا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کم سے مراد اگر ازواج مطہرات ہیں تو پھر کنہ ہونا چاہیے جیسے پہلے استعمال ہوا۔ تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ اگر ایک مرد بھی گھر میں شامل موجود ہونا تو پھر کم ہی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پھر کنہ نہیں استعمال ہوتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں اور پھر اس میں اولاد بھی شامل ہو گئی، تو اس لیے پھر کم کا صیغہ استعمال کیا گیا، کنہ کا صیغہ نہیں استعمال ہوا۔ اور یہ اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مؤنث کا نہیں، اس لیے کہ مذکر کا جو صیغہ ہے یہ مشترکہ ہے۔ قرآن پاک میں جب آمنو کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس صیغے میں یہ صرف یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ صرف مذکر کے لیے یعنی مومنین کے لیے ہے، بلکہ یہ صیغہ وہ ہے
کہ جو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کا صیغہ مؤنث کو شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کم کہا تو کم میں ایک مذکر بھی اگر ہے تو اس کے ساتھ باقی ساری خواتین یعنی مل کر سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد رکھو اللہ کی آیات کو کہ جن کی تلاوت اللہ کی آیات کی تمہارے گھر میں کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتوں کی۔ وَاذْكُرْنَ سے مراد یاد رکھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس سے مراد ذکر کرنا بھی ہے، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی آیات اور جو حکمت کی باتیں ان کا ذکر کیا کرو، ان کو بیان کیا کرو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 2-3 باتیں ہیں، میں پہلے اس رکوع کو مکمل کر لوں۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ اب یہاں پر 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ تعلیم ہمیں بھی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو گھر ہیں تمہارے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی 3 باتوں کو آپ نے اس میں بیان کیا ہے، اور وہ 3 باتیں ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بیان کی مردوں عورتوں سب کے لیے، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اگر نجات چاہتے ہو۔ دوسری بات بیان کی گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، اور تیسری بات بیان کی کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ یہ 3 باتیں رسول اللہ نے بیان کی ہیں، یعنی زبان کو قابو میں رکھنا اور گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلے اور پھرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو تب بازار جایا کرو، بازار جا کر ضرورتیں مت پیدا کیا کرو۔ ہماری عادت تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو بازار میں چل پڑتا ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز خرید ہی لوں گا، کسی کی ضرورت پڑ ہی جائے گی، وہاں جا کر پتہ لگ جائے گا میری کیا ضرورت ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ضرورت کے لیے بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورتوں کو مت پیدا کیا کرو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے۔ گھر میں بیٹھنا کفایت گھر کرے انسان کو، وہ یہی ہے کہ بلا ضرورت، بغیر حاجت، بغیر مقصد کے باہر جا کر پھرنا، ادھر سے ادھر اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے بہتر ہے انسان گھر میں رہ کر پھر کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ پہلا رکوع مکمل ہو جاتا ہے، اور یعنی چوتھا رکوع۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اب یہ بتا دیا کہ ازواج مطہرات کے لیے تو یہ خوبیاں اور صاف ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے جو عام مومنین اور مومنات ہیں وہ بھی اپنی نظروں کو مت پھیریں اور غفلت میں مت جائیں، بلکہ یہ خوبیاں ایمان والوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور مومنات کو بھی پیدا کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یا سچ کر دکھانے والے مرد اور سچ کر دکھانے والی عورتیں، یعنی راست باز، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشین والخاشیات، اور جھکنے والے مرد جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مہیا کر رکھا۔ آگے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور مومن اور مومنہ ان کے لیے لائق نہیں ہے، ان کا یہ حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو وہ اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار بھی خیال نہ کریں، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو اس کے بعد پھر ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے تو گویا کہ پھر وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ سری گمراہی میں چلا گیا،
سبری گمراہی میں پڑ گیا۔ اب اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ آپ کے جو غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے، ان کا اب یہاں پر بیان شروع ہوتا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، حضرت زید بن حارثہ کی جو اپنی بایوگرافی ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی تعلیم ہے، اور وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اغوا ہو گئے تھے، اور ایک مخالف قبیلے نے آپ کے قبیلے پر حملہ کیا اور دیگر چیزوں کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ، گھر کے سامان کے ساتھ آپ کو بھی لے کر چلے گئے اور عکاظ کے میلہ میں آپ کو جا کر بیچ دیا۔ وہاں سے پھر حضرت خدیجہ کے غالباً بھتیجے ہیں حکیم بن حزام، انہوں نے آپ کو خریدا اور پھر حضرت خدیجہ کے پاس آپ آ گئے اس طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پسند آئے تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ سے لے لیا، آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کی والدہ کہ جو آپ سے ملنے کے لیے بڑے بے چین تھے، آپ کو تلاش کرتے رہے، پھر معلوم ہوا کہ آپ محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں، تو آپ کے والد اور آپ کے چچا آپ کے پاس آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اختیار حضرت زید بن حارثہ کو دیا اور کہا کہ دیکھو آپ کی مرضی ہے، جانا چاہتے ہو تو آپ چلے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب اپنے والد کے سامنے آئے، چچا کے سامنے آئے اور آپ نے اختیار دیا، تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا، الفاظ یہ ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ آپ کے جو صفات اور آپ کے جو اخلاق اور کردار میں نے دیکھا ہے، تو میں آپ کو اپنے والدین پر، اپنے چچا پر، رشتہ داروں پر میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کے ساتھ رہنا مجھے پسند ہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، تو یہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک غلام ہیں، سلیو ہیں، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بھی بنا لیا، اور لوگوں نے آپ کو پھر حارث زید بن محمد یہ کہنا آپ کو شروع کر دیا، یعنی اتنی قربت اور اتنا تعلق۔ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، ان کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید زمین پر گر گئے، اور گرنے کی وجہ سے آپ کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور ماتھے سے خون نکلا تو آپ کی نوزی بھی بہہ رہی تھی، وہ نوزی کے ساتھ خون آپ کا مکس ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی، وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ نے کہا، عائشہ یہ ذرا تم اس کو دھلا دو اسامہ بن زید کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو ذرا گھن سی محسوس ہوئی کہ بھئی کہ یہ ماتھے کا خون اور پھر نوزی، یہ مواد، یہ سارا مکس اپ ہو گیا، تو یہ ان کو اچھا نہ لگا، تھوڑا سا ان کو ایک گھن سی محسوس ہوئی۔ تو جب یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو پھر آپ نے خود حضرت اسامہ بن زید کے چہرے کو بھی صاف کیا، نہلایا، اور وہ جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں حدیث کے کہ حضرت اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر تو لڑکی ہوتی اسامہ تو میں تیرا میک اپ کرتا، تجھے بناتا، سنوارتا، تجھے میں کپڑے لڑکیوں والے پہناتا، پھر تیرا کوئی اچھی جگہ میں تیرا رشتہ کر دیتا جب تو بڑی ہو جاتی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اس لیے فرما رہے تھے کہ چونکہ ایک بچہ ہے، جیسے چوٹ لگ جاتی ہے بچے کو، بچہ روتا ہے اور درد سے وہ روتا ہے، چیختا ہے، تو جیسے ہم اپنے بچے کو چوٹ لگ جائے تو اس کو بہلاتے ہیں، کسی بہانے سے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی توجہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ الفاظ حضرت اسامہ کے ساتھ بولنے لگے کہ بھئی تم لڑکی ہوتی تو میں تمہارے بال سنوارتا، تمہاری چٹیاں بناتا، میں تمہارا میک اپ کرتا، میں تمہیں اچھے سے کپڑے تمہیں پہناتا، تم بڑی ہو جاتی، پھر میں تمہارے کسی جگہ تمہارا اچھا رشتہ دے کر تمہاری شادی کر دیتا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یعنی اب آپ دیکھیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے ایک ران پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوتے تھے، دوسری ران پر اسامہ بن زید بیٹھے ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار حضرت اسامہ کو بھی دیا، یعنی ایک لحاظ سے رسول اللہ کے وہ پوتے بن گئے، یعنی منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہوئے۔ تو رسول اللہ نے اپنے غلام سے، پھر ابن غلام سے اتنی آپ نے محبت کی۔ تو یہ در حقیقت اسی بات کی تعلیم ہے کہ غلام کوئی نہیں ہوتا، غلام اور مالک کوئی نہیں ہوتا، خاندان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان ایسے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وسعت ہے، وہاں پہ ایک سہولت ہے، آسائش ہے، جہاں پہ آسودگی ہے، وہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاتا ہے، وہ باہر سے بھی پڑھ کر آ جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو گھر میں رہتا ہے، ملازم ہے، کام کرتا رہتا ہے، وہ بچہ بھی اس بچے سے کوئی کم صلاحیت میں نہیں ہوتا، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ پڑھ لکھ گیا،
یہ بیچارہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کا پس منظر اور خاندانی پس منظر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے مالی حوالے سے، یہ بیچارہ ساری زندگی پھر زراعت کرتا رہتا ہے، پھر ایک مزارع بن کر رہتا ہے، ایک نوکر بن کر رہتا ہے۔ یہ ایک معاشی اور سماجی حوالے سے ظلم بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس بات کو ختم کر دیا، اس ظلم کو مٹا دیا کہ آپ نے بتا دیا کہ دیکھو ہے تو میرا غلام، لیکن میں نے اس کو اتنا درجہ دیا کہ اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ اور اسامہ بن زید سے جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح معاشرے سے اس فرق کو مٹایا، ختم کیا۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نکاح اپنی کزن سے کیا، حضرت زینب سے کیا، بنت جہش سے۔ اب ان سے نکاح بھی ہو گیا، لیکن چونکہ حضرت زینب کا اپنا ایک سٹیٹس تھا، ایک لیول تھا خاندانی حوالے سے، تو لہٰذا وہ زیادہ آپس میں ان کی بنی نہیں اور نوبت طلاق تک پہنچی۔ اب قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اسے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی اس پر انعام کیا۔ اب یہ کس پر انعام کیا؟ یہ زید پر انعام کیا۔ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، واللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اسے آپ چھپا رہے تھے۔ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کن سے؟ یعنی منافقوں سے آپ ایک لحاظ سے جسے کہتے ہیں کہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ واللہ احق ان تخشوا، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اب یہ جو فرمایا کہ وتخفی فی نفسک، کہ آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے زینب کا نکاح کر دیا۔ اب زینب کا ایک مقام و مرتبہ تھا، اب وہ جو نکاح ہو گیا، اب وہاں سے طلاق ہونا اور معاملہ ختم ہونا، یہ ایک علیحدہ صورتحال بگڑتی تھی، اور اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منافق پھر تہمت لگاتے، الزام لگاتے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے پھر حضرت زینب سے نکاح بھی کرنا ہے، اور زینب سے نکاح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رسم کو ختم کرنا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل بھی بنتی ہے کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر ان رسومات اور بدعات کو اس نبی کے ذریعے سے ختم کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بدعت اور اس رسم بد کے بھی ختم کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ بھی ختم نبوت پر ایک دلیل ہے کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا۔ لیکن ختم نبوت پر جو میری سوچ ہے، میں ہمیشہ اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی جس طرح اب قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں مسلمانوں میں یہ ایک عقیدہ ہے، اور ہمیں اس پر کوئی دلیل باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ہمیں بتائے جی یہ قرآن ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس پر ہمیں کوئی دلیل کہیں سے ملے نہ ملے، امت کا ایک عمل موجود ہے ہمارے سامنے، ایک سنت موجود ہے امت کی، ایک تہذیبی روایت موجود ہے امت کی، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے وہ در حقیقت سنت ہے، ایک تہذیبی روایت ہے جو امت میں موجود ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی ہمیں خبر واحد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث اور روایت بھی اگر موجود نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایسے ہے کہ جیسے قرآن ہے۔ اب قرآن پر کوئی کہے کہ جی مجھے آپ دلائل لا کر دیں حدیث سے یا کسی اور جگہ سے لا کر دیں پھر میں مانوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ احمق شخص ہے۔ ہمیں قرآن پاک پر کوئی بیرونی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں 1500 سال سے رائج ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو یہاں پر بہرحال اس رسم کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنے دل میں چھپاتے تھے وہ بات یہی تھی کہ ایک تو حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا، پھر یہ کہ طلاق ہو گئی، پھر تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمانا ہے حضرت زینب سے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک واقعی نفسیاتی طور پر دیکھا جائے
کہ انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو رد عمل آئے گا وہ کتنا شدید ہوگا اور لوگ کس طریقے سے اس بات کو لے کر معاشرے میں پھیلائیں گے. یہ وہ بات تھی کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے. آگے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، اور پھر حضرت زید نے پھر طلاق دینے کا جو ایک فیصلہ تھا وہ کر لیا، تو زوجنا کہا، تو پھر ہم نے آپ کا نکاح اس سے کیا، حضرت زینب سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں. یعنی اب مومنین کو یہ مسئلہ بالکل واضح کر کے بتا دیا گیا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں متعلقات سے تم نکاح کر سکتے ہو، تم شادی کر سکتے ہو. اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ ان سے قطع تعلق کر لیں، جب ان کو طلاق دے دیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو ہونا ہی ہونا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زحمت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رسم بد کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ جو خام خواہ لوگوں نے اپنے اوپر ایک رسم کو اور ایک تکلیف کو، ایک بوجھ کو اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا. فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو آپ سے جو پہلے تھے ان میں بھی تھی. یعنی وہ سنت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ایک کام کو، ایک عمل کو مقرر کر دیا، انبیاء علیہ السلام اس کو بجا لائے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو امر ہے، معاملہ ہے، وہ اندازہ ہے کہ جو ٹھہرایا جا چکا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں. یخشونہ، اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے مگر اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیتا ہے وہ اس پیغام کو انسانوں تک بہادری سے، جرت سے اور من و ان اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا، اور محاسبے کے لیے، حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، تم لوگوں میں سے کسی کے بھی باپ. ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا علم جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. یہاں پر رکوع نمبر 5 کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب، ان کا جو نکاح ہوا اور پھر طلاق تک نوبت پہنچی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرمانا، یہ سارا معاملہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا. اور حضرت زید ہی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. فلما قضا زید منہا، یعنی یہ وہ ایک صحابی ہیں کہ قرآن پاک نے جن کو مخاطب کیا، جن کا ذکر کیا، ان کے نام کے ساتھ ہی قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. تو آج ہم نے 2 رکوع پڑھے اور 3 سوال ہیں میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ ان 3 سوالوں پر ہمارے پاس ٹائم ہے 15 منٹ، تو ان پہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ بات کر لوں. ایک سوال تو میرے پاس یہ آیا تھا، ہمارے دوست ہیں جرمنی میں، تو ماشاءاللہ بڑے پابند ہیں درس قرآن میں، پابندی سے شریک بھی ہوتے ہیں اور سالہ سال سے شریک ہو رہے ہیں، اور کبھی بھی بحمد اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ناغہ نہیں ہوا، ایبسینس کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ وہ شریک ہوتے ہیں. ان کا ایک سوال ہے کہ یہ جو بچوں کی شادیاں ہیں، اس میں بچوں کا اختیار یہ کہاں تک ہوتا ہے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ سمپل اور سادہ سی بات ہے، یاد رکھیے، اور اس پر کافی کچھ میں نے پہلے لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے کہ یہ چونکہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، عاقل ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ انہی کے اختیار میں ہوتا ہے. یعنی اب ان کی پسند، ان کی مرضی اہم ہوتی ہے. یہاں پر جو والدین کا کردار ہوتا ہے، والدین کا یہ کردار ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کریں، ان کو مشورہ دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنا بیٹا ہے یا بیٹی ہے
کہیں پر شادی کے لیے کہتی ہے، یہ بھی شکر ادا کریں کہ اگر وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے وہ بات اپنے دل کی، اپنے من کی کہتے ہیں بچے، تو یہ بھی آپ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کریں۔ بلکہ ابھی سے ہی جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، ایسا معاملہ رکھیں کہ جیسے دوستی ہوتی ہے، تاکہ بچے آپ سے ہر بات آ کر کہہ سکیں۔ ان پر کبھی بھی سختی اور جبر کا رویہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ کریں۔ اس کا ہمیشہ نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑا فیصلہ جب کرتے ہیں تو پھر وہ گھر سے بھاگ کر کرتے ہیں یا چھپا کر کرتے ہیں۔ تو پہلا قدم تو یہ اٹھائیے کہ بچوں کے ساتھ دوستی اور تعلق ایسا ہو کہ بچے آپ سے مشورہ کریں، آپ سے پوچھیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں والدین کی بات اور بچوں کی بات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، پسند کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، مرضی کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یاد رکھیے کہ پھر والدین کی ذمہ داری سرپرست کی ہوتی ہے، ایک رہنما کی ہوتی ہے، ایک اچھا مشورہ دینے والے تجربہ کار انسان کی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ بچہ ہو یا بچی، آپ پھر اس کو جو کانسیکوینسز ہیں آنے والے وقت میں کہ جس خاندان میں جا رہا ہے یا جا رہی ہے، وہ خاندان کیسا ہے، عادات و اطوار کے لحاظ سے ان کی ہسٹری کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ پھر اپنے بچوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر نہیں آتے تو یاد رکھیے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچے آخر آپ کو لاتے اسی جگہ پر ہیں، چاہے وہ آپ 5 سال بعد آئیں، 2 سال بعد آئیں، 10 سال بعد آئیں، وہ آپ کو لاتے اسی نقطہ پر ہی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، اگر آپ نے زبردستی جبر سے اپنی بچے کی شادی کر دی، اب وہ جو بچی اس کے نکاح میں آئی، اب وہ اس کو ہمیشہ یہ بات کہتا رہے گا کہ بھئی میں نے تو تم سے نہیں شادی کی، مجھ پر جبر کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھ پر سختی کی گئی، اور یہ سختی کے ذریعے سے تو میرے والدین کی یہ مرضی ہے، چاہت ہے، جس کی بنیاد پر میں نے تم سے شادی کی ہے۔ یہ بات وہ ہمیشہ تانے کی صورت میں کہتا رہے گا، اور یہ کہے گا بھئی میرے والدین کی مرضی تھی۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جبر انسان کے معاملے میں کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی راستہ بنے گا، کوئی چور دروازہ نکلے گا، کوئی بیک ڈور ہوگا، ہمیشہ انسان اس کو اختیار کر کے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی بچہ نہیں سمجھتا یا بچی نہیں سمجھتی، آپ دیکھیے کہ اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق وہاں پر شادی ان کی کر دیں گے نا، کل وہ لوگ آپ کو، آپ کے بچے تانا نہیں دیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ بلکہ ان کو یہ کہیں گے کہ بیٹا تم نے اپنی مرضی کے مطابق تم نے شادی کی، ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تمہاری عزت رکھی، جیسے تم نے کہا ہم نے کر دیا، اب تم نبھاؤ۔ اب چاہے تمہاری جس طرح بھی ہے، اس سے تمہارا مزاج نہیں ملتا، یا تم نے ایک محبت میں آ کر یا جذبات میں آ کر تم نے یہ قدم اٹھایا، لہٰذا اب تم اس کے ساتھ گزارا کرو، اب تمہاری یہ مرضی ہے۔ تو ایک لحاظ سے والدین بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ اگر جبر کرتے ہیں، خاندانی دباؤ ڈالتے ہیں، میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں پر اٹلی سے 2 بچیاں آئیں، ان کو یہاں پر والد نے، چچا نے قتل کر دیا، بھائی نے مار دی، یعنی بات اپنی منواتے منواتے ان پر جبر کرتے کرتے اسی حالت میں ہی غصے میں آ کر جان لے لی۔ اسی طرح کے انگلینڈ کے کیسز ہیں، اسی طرح کے اور ملکوں کے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ یہ ایک شیطنت آپ اسے کہہ لیجئے، یہ غصہ، آگ میں جلنا، اپنی بات منوانے کا ایک انسان پہ جنون طاری ہوتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے، نتائج کانسیکوینسز کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ اور ہاں، اگر گھر سے بھاگ کر جیسے کورٹ میرج کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں پھر میں نے ہمیشہ یہ مشورہ دیا ہے کہ کورٹ کو یہ چاہیے کہ وہ درمیان میں ایک ایسا ادارہ ثالثی کا یا ایک ایسا طریقہ اختیار کرے، کوئی مجلس ایسی ہو کہ جو پھر والدین کو انوالو کر دے، بیچ میں والدین کو سمجھائے کہ بھئی اولاد جب سرکش ہو گئی، گھر سے بھاگ گئی، نافرمان ہو گئی، تو اب آپ ہی خاموشی اختیار کر کے ان کو عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اگر والدین یہاں پر سختی کرتے ہیں یا پھر شور شرابہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے پھر خاندان میں بدنامی ہوتی ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر خاموشی کے ساتھ ان کو بٹھا کر ان کا نکاح کر کے ان کو گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اور دوسرا سوال میرے پاس یہ ہے کہ بھئی کوئی مسیحی
مسلمان جب ہوتا ہے غیر مسلم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں نام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نام اس وقت بدلا جانا چاہیے کہ جب اس میں شرک ہو، جب اس میں کوئی بدعت ہو، جب کفر کی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمائے تھے، عبداللہ رکھا، عبد الرحمن رکھا، اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کے نام عبد الکعبہ ہوا کرتے تھے، بتوں کے نام پر ان کے نام ہوا کرتے تھے، یعنی کعبہ کا بندہ۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ خالق اور مخلوق، اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، ہمارا تعلق وہ ابدیت کا تعلق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کے نام کے ساتھ مسیح آتا ہے، مثال کے طور پر برکت مسیح ہوتا ہے، امانت مسیح ہے، لوگوں کے یہ نام ہوتے ہیں۔ اب مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، مسیح ابن مریم قرآن پاک نے کہا ہے، تو اب بھلا ان کا نام چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں، سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں۔ اگر کسی کا نام کے ساتھ مسیح ہے تو اس کے نام کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل جو ہے وہ ہے کام، سوچ اور فکر، اخلاق، کردار، وہ انسان کا تبدیل ہونا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نام بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یورپ میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اگر کسی شخص کا نام انگریزی میں ہے، اگر اس کا مطلب بڑا اچھا ہے، صاف ستھرا اس کا مطلب ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ اسی نام کے ساتھ ہی رہے، ہم ضرور اس کے نام کو بدلیں گے۔ تو یہ ایک رجحان ہمارے ہاں یہ بھی ہے۔ ہاں اگر شرک ہے، اس کے نام میں کفر ہے، تو پھر ضرور بدلنا چاہیے۔ تو یہ ایک سوال تھا۔ اور تیسرا سوال تھا منہ بولے بیٹے کے بارے میں۔ وہ سوال چونکہ لمبا ہے تو میں چند باتیں جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو زمانہ جاہلیت میں جو رسم ہے اس کو اللہ نے ختم کیا، اس کو، کیونکہ اس میں بڑی قباحتیں تھیں، بڑے مسائل تھے اور افراط و تفریط تھی۔ یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال تھی کہ باپ کی جو بیوہ ہوتی تھی اس سے سوتیلا بیٹا شادی کر لیتا تھا، دوسری طرف یہ صورت ہوتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی انسان نکاح نہیں کر سکتا کہ جی یہ حرام ہو گئی، کیونکہ منہ بولے بیٹا کی یہ متعلقہ ہے، بیوی تھی۔ تو یہ ایک افراط و تفریط کی صورت تھی جسے قرآن پاک نے بالکل ختم کر دیا اور اس کو واضح کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانونی مسائل، مشکلات جو پیدا ہوئی، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ یہ کہ پھر جائیداد کے مسئلے قرآن پاک نے کیٹاگوریکلی علی الاعلان واضح طور پر وراثت کو بیان کر دیا۔ اب اس میں کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خونی رشتے ہیں، یہ قربت کے رشتے ہیں، اور جو زوجیت کے رشتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے رشتے قائم ہوتے ہیں، ولدیت کے ذریعے سے رشتے قائم ہوتے ہیں، یا ماں باپ کی طرف سے رشتے قائم ہوتے ہیں، ان کا پھر حق ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بالکل اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ لیکن چونکہ جو سوال کیا گیا اس کا زیادہ تعلق ہے ہماری معاشرتی، سماجی، خاندانی زندگی کے ساتھ۔ اب اس کے معاملے میں قرآن پاک نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، احکام دیے، سیدھی اور آسان بات یہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، لے پالک ہے، لیکن جیسے وہ بالغ ہوگا، عاقل ہوگا اور اس کو اپنے معاملے میں اس کو پتہ چلے گا، تو واضح بات ہے کہ پھر اس پر وہ احکام نافذ ہوں گے جو احکام غیر محرم پر نافذ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق معاملات کو، جیسے سورۃ النور میں ہم نے پڑھا، پھر وہ اس طریقے سے گھر میں اس کا رہنا سہنا نہیں ہوگا کہ جس طرح بہن کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، پھر اس طرح تو رہنا سہنا نہیں ہوگا۔ تو واضح بات ہے کہ پھر یہ جو احکام ہیں جو معاشرتی، خاندانی، سماجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، پھر ان احکام کی اپلیکیشن یہاں پر ہوگی۔ لیکن قرآن پاک نے جو لے پالک کے حوالے سے، منہ بولے بیٹے کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ در حقیقت دو باتوں کے حوالے سے۔ ایک تو زمانے جاہلیت کی جو رسم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، افراط و تفریط تھی، اور دوسری اس کے ختم کرنے کی وجہ قانونی مسائل اور مشکلات کا پیدا ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر احکام کو بیان کر دیا قرآن پاک میں۔ تو اس لیے اس میں جو ایک آمیزش ہو جاتی ہے، شک شبہ ہو جاتا ہے، ایک سگا بیٹا ہے اور ایک منہ بولا بیٹا ہے، اب ان دونوں میں واضح طور پر فرق کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قانون بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے، قرآن بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ فرق نہیں کیا جائے گا، اس سے بڑی قباحتیں اور بڑے مسائل اور بڑے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اکٹھے رہنے کا، مل جل کر رہنے کا، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یا دیگر افراد کے ساتھ۔ اب ان کے لیے جو قرآن پاک نے احکام بیان کیے، اسلام نے بیان کیے ہیں،
ہماری زندگی کے حوالے سے ان احکام کی روشنی میں پھر ہم لہ پالک کو منہ بولے بیٹے کو دیکھیں گے، آیا کہ یہ کہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، کہاں پر یہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، کس طرح ہم اس کے ساتھ معاملات لے کر چل سکتے ہیں، پھر اس میں ہم اسی طریقے سے پیروی کریں گے اور انہی احکامات کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم منہ بولے بیٹے کی بات کریں گے تو ان دو باتوں کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے، ایک رسم کو رکھیے اور دوسرے جو قانونی قباحتیں اور مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ باقی جو ہمارے ساتھ رہنا سہنا اس کا ہے، اس کے لیے جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ 3 سوال آج میرے پاس تھے بحمدللہ تعالیٰ، اور یہ تینوں سوال بہت ہی اہم سوال ہیں، اور ایسے سوالات جو ذرا روایتی طریقے سے ہٹ کر ہوں تو وہ ان کو میں انٹرٹین کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ان سوالات پر ہم بات کریں، کیونکہ اکثر سوالات ہمارے ہوتے ہیں جو فقہی قسم کے سوال ہوتے ہیں جی، نماز روزے کے بارے میں، اور وہ سوالات کہ جو وہ ہم پڑھ کر دیکھ کر کہیں سے سن کر بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ایسے سوالات ہوں کہ جو واقعی جن میں کوئی علم کی بات بھی ہو، حکمت ہو، جو ہمارے لیے باعث رہنمائی اور باعث ہدایت بھی ہمارے لیے بنے۔ تو آج کے یہ 3 سوال بڑے اہم ہیں، اور اگر مزید ایسے سوالات ہوں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔